عزیزوں، ایک واقعہ وہ ہے کہ جو آیت اللہ محمدی رئیس شہری نے، جن کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، میزان الحکمت انہوں نے کتاب لکھی ہے، بہترین کتاب ہے، شاید آپ نے اس کا نام بھی سنا ہو، مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا گیا ہے، اردو زبان میں بھی کتاب موجود ہے، تقریباً 14 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، خدا غریق رحمت فرمائے، جوار جناب سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر اپنے ذاتی واقعات کو بیان کیا ہے کہ جو واقعات میں نے ڈائریکٹ جس انسان کے ساتھ پیش آئے ہیں اس انسان سے میں نے سنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اٹلی کے اندر میاں بیوی تھے جو عیسائی تھے۔ اٹلی کے اندر آپ سب جانتے ہیں روم کے اندر زیادہ تر عیسائی رہتے ہیں، وہاں تو مرکز ہے عیسائیت کا، عیسائی تھے۔ شوہر ایسا تھا کہ جس نے جب اسٹڈی کرنا شروع کی تو ایسے ایسے آگے بڑھ کر اس نے جس فیلڈ کا انتخاب کیا وہ علم الادیان تھا، مختلف دین کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی۔ جب ریسرچ کی تو بدھزم کو پڑھا، ہندوازم کو پڑھا، جینزم کو پڑھا، کرسچینٹی کو پڑھا، یہودیت کو پڑھا اور پھر اسلام کو بھی پڑھا۔ جب اسلام کو پڑھا تو اسلام کو پڑھنے کے بعد بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ میرے ذہن میں جو سوالات تھے عیسائیت کے بارے میں، وہ ان سوالات کے جوابات قرآن نے اور حدیث نے مجھے دیے ہیں، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسی سیکٹ کو اس نے قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اب مسلمان لٹریچر کو اس سے پڑھنا شروع کیا۔ جب لٹریچر کو پڑھا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو کچھ عجیب و غریب باتیں ہیں کہ ان کا پیغمبر ایسا ہے، کیا پیغمبر ایسے کام بھی کیا کرتا تھا؟ نعوذ باللہ، صحیح بخاری کے اندر ایسی روایتیں موجود ہیں۔ کیا ان کا خدا ایسا ہے کہ قیامت کے میدان میں اپنے بدن کے ساتھ اپنے پیروں کے ساتھ حاضر ہوگا؟ کیا یہ محدود ہو جائے گا خدا؟ اس کے ذہن میں کچھ سوالات بننا شروع ہوئے۔ کہا کہ یہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے مطمئن نہیں کر رہی۔ اسٹڈی آگے بڑھی تو اس نے پڑھنا شروع کیا کہ اسلام کے اندر مختلف سیکٹس پائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک سیکٹ ہے مکتب اہل بیت کا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ جب اسٹڈی کی نہج البلاغہ کو پڑھا، صحیفہ سجادیہ کو پڑھا تو بالکل فوراً سے مکتب اہل بیت کے اوپر آ گیا۔ یہ تو مکتب اہل بیت تک آ گیا، لیکن جو اس کی بیوی تھی وہ اب تک وہ پرانی عیسائی تھی۔ اچھا، آپس میں انہیں محبت بہت تھی، انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی، تو شوہر بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑوں، بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑوں، لیکن بار بار نوک جھوک ہوتے رہتی تھی کسی نہ کسی معاملے کے اوپر۔ لہٰذا ایک دن آ کر شوہر نے کہا کہ اگر تو کرسچینٹی پر باقی رہنا چاہتی ہے تو پھر میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اپنے راستے پر جا، اور اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو تجھے پھر مسلمان ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اسلام قبول نہیں ہے۔ اب اسلام کی وہ تصویر بھی آپ جانتے ہیں کہ پوری میڈیا کے اندر کس طرح سے پھیلائی گئی کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، خون ریزی کا دین ہے، ایک وحشی گری کا دین ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اسلام پسند نہیں آتا، میں اسلام کو قبول نہیں کر سکتا، اور کہا کہ اگر تو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے، صحیح ہے، میں بھی اپنے راستے کی طرف چلے جاؤں گی، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح سے جب یہ گفتگو ہونا شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ اتنی اچھی خاتون مجھے ملی ہوئی ہے، صرف دین تبدیل کروانا ہے اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزاریں گے، بچوں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی شیعہ ہو جائے، یہ بھی مکتب اہل بیت پر آ جائے، اس کی بھی زندگی سنور جائے۔ اچانک ذہن میں الہام آیا کہ مجھے اپنی زوجہ سے محبت ہے، علی مرتضیٰ کو اپنی زوجہ سے محبت ہے، کیوں نہ میں مولا علی کو ان کی زوجہ کا واسطہ دوں اور کہوں کہ کوئی سبیل فراہم کریں۔ ذہن میں اچانک یہ خیال آیا، باہر نکلا، باہر نکل کے دن کی روشنی تھی جس طرح سے موجود ہے، دھوپ کا سما تھا، باہر نکل کر اس نے کہا کہ وائف آپ دیکھ رہی ہو ابھی کوئی بارش کے آثار نہیں ہے، میں جن ہستیوں کو مانتا ہوں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اگر وہ سچی ہستیاں ہوں گی تو میرا یقین ہے کہ میری دعاؤں کے صدقے میں ابھی بارش نازل ہوگی۔ اگر بارش نازل ہو جائے ایسے موسم میں، کیا تم پھر میرے دین کو مان لو گی؟ اس نے بھی دیکھا مشرق و مغرب میں کہیں بادل نہیں ہے، شدید دھوپ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ابھی اسی وقت بارش نازل ہو جائے تو میں تمہارے دین کو مان لوں گی۔ یہ کمرے میں آیا، گوشے میں آ کر بیٹھ گیا، کارپیٹ کو ہٹایا، اپنا ماتھا خاک پر رکھا اور رونا شروع کیا، پروردگارا تجھے پاک ہستیوں کا واسطہ ہے،
محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہے، علی مرتضیٰ کا واسطہ ہے، فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے. اور پھر ان واقعات کو یاد کرنے لگا کہ علی مرتضیٰ کو حضرت زہرا کا کتنا خیال تھا، حضرت زہرا کو علی مرتضیٰ کا کتنا خیال تھا. پھر مصائب جناب سیدہ کو یاد کیا کہ ان مصائب پر علی مرتضیٰ کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی. رونے لگا اور اتنا رویا کہ زمین گیلی ہو گئی. اطمینان حاصل ہوا کہ میں نے جس طرح سے مانگنا تھا مانگنے کا حق ادا کیا ہے. اگر حق میں بہتر ہوگا تو یقین بارش ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ صحیح مکتب کے اوپر آ جائے گی. دعا کرنے کے بعد باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ اب بادل قریب آنے لگے، اور بادل اتنے قریب آ گئے کہ آپس میں ٹکرانے لگے اور گرج کی آوازیں آنے لگی. اور جیسے ہی گرج کی آوازیں آنے لگی فوراً سے اپنی وائف کو بلایا، کہا لگتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے. جیسے اس کی بیوی قریب آئی تو کیا دیکھا کہ بارش کے قطرے نازل ہونے لگے. اور یہ صرف زمین پر بارش کے قطرے نازل نہیں ہو رہے تھے، دل کی بنجر زمین پر بھی یہ بارش کے قطرے نازل ہونے لگے. فوراً سے اپنے ٹی وی کو کھولا کہ فور کاسٹ کے اندر تو یہ خبر نہیں تھی. ٹی وی کیا کہتا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے کہ 10 مختلف چینلز کو میں نے دیکھا، سب پر تقریباً ایک ہی مفہوم کا جملہ تھا، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جو میریکل جیسی ہے. کوئی آج معجزہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آج اس شہر کے اندر بارش ہوئی، ورنہ کوئی امکان موجود نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ خاتون مکتب اہل بیت پر آئی. جس یونیورسٹی میں وہ خاتون بھی جایا کرتی تھی وہاں مختلف افراد کے ساتھ گفتگو کر کے علمی طریقے سے استدلال کے ساتھ مکتب اہل بیت کو معرفی کروایا، سمجھایا اور 80 افراد کو شیعہ بنایا. محمد آل محمد صلی اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد. بنجر زمینوں کو بھی یہ نرم کر دیتے ہیں، تو جس کی ویسے ہی آمادہ ہو زمین ہے، جو ویسے ہی صبح و شام ذکر اہل بیت سننے والا ہو، وہ فوراً سے کتنا قریب ہو جاتا ہے ان کے. میں صرف ایک درخواست کروں گا بہت دست سے دب جوڑ کر، اور میں کسی کے اوپر کوئی ٹونٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج کی رات بی بی کی شہادت کی رات ہے، کل کا دن بی بی کی شہادت کا دن ہے. ہم اگر کوئی بہت بڑا کام نہ کر سکیں، ایک چھوٹا سا کام کر لیں کہ جس سے ہم جناب سیدہ کے قریب ہو جائیں کہ شہادت کے یہ ایام ہیں. کوشش کریں کہ سیاہ لباس پہنیں، کوشش کریں کہ کالا لباس پہنیں جیسا کہ آپ محرم میں پہنتے آئے ہیں. اور اگر کوئی اب سوال کرے کہ بھائی محرم تو ختم ہو گیا ہے، یہ تم نے کالا لباس کیوں پہنا ہے؟ کہ آج رسول کی بیٹی ہی دنیا سے رخصت ہے. یہ نہ کہیں کہ فاطمہ زہرا، یہ نہ کہیں کہ علی کی زوجہ، یہ نہ کہیں حسنین کی ماں، یہ کہیں رسول کی بیٹی. آج رسول کی بیٹی کی شہادت کا دن ہے، اس لیے میں نے کالا لباس پہنا ہوا ہے. بس ایسے ایسے زمینہ فراہم ہوگا، وہ ریسرچ کرے گا کہ آج واقعاً اگر یہ دن ہے تو پھر باقی مسلمان کیوں کالا لباس نہیں پہنتے، باقی مسلمان کیوں خوشیوں کی تقریبوں کے اندر مشغول ہیں، کیوں ہیپی نیو ایئر کی تیاری کر رہے ہیں، کیوں میری کرسمس وہ خوشحالی کے ساتھ گزار چکے ہیں. آج تو ہماری نبی کی پیاری بیٹی کی شہادت کا دن ہے، ہم کہاں غافل ہیں.